شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں 7 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میر علی کے علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں 6 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ اسپین وام میں انٹیلیجنس بیس کارروائی میں ایک خوارج مارا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بھارتی سرپرستی خوارج دہشت گرد کارروائیوں میں مصروف تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ For the first time in history, Pakistan Air Force conducted full-spectrum multi-domain operation, employing element of space, cyber and electronic warfare. This resounding success during Marka-e-Haq Banyan Mahsoos was the outcome of unified approach by all elements of national power and above all, Allah's special blessing. آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ جب پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا تو پاک فضائیہ نے کم تعداد میں لڑنے کی روایتی میراث کو برقرار رکھا۔ دشمن کے سب سے جدید طیارے مار گرائے۔ پاک فضائیہ نے سائبر وارفیئر میں اپنی برتری ثابت کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں پاک فضائیہ کی پریڈ سے خطاب۔ دنیا نے اس سے قبل کبھی فضائی طاقت کے اتنے جرأت مندانہ استعمال کو نہیں دیکھا۔ مارکہ حق کی فتح تینوں افواج کی ہم آہنگی، جارحانہ فیصلہ سازی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ پی ایف اکیڈمی اصغر خان رسالپور میں گریجویشن پریڈ کیڈٹس کا ملک کی دفاع سے متعلق روایتی عزم کا اظہار۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے جوانوں میں انعامات تقسیم۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کا ایئر پاسٹ مارچ۔ ترکیہ کے وزیر توانائی الپرسلان بارکتار کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ توانائی تعاون میں توسیع پر اتفاق کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کا خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات کو تاریخی اور گہرے روابط پر مبنی قرار دیا۔ کیمرین پیٹرول مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیم کی جی ایچ کیو آمد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے ٹیم کو دنیا کے مشکل ترین ملٹری انڈیورنس اور لیڈرشپ مقابلوں میں بہترین کارکردگی پر مبارکباد دی۔ غیر معمولی جسمانی برداشت، پیشہ ورانہ عسکری مہارت اور شاندار ٹیم اسپرٹ کو خراج تحسین۔ کہا ٹیم کی کامیابی نہ صرف ملک کے لیے باعث فخر ہے بلکہ پاکستان آرمی کے عزم اور پیشہ ورانہ برتری کی بھی عکاس ہے۔ اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے روز محشر اور ہم سرخرو ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو، ان کے حقوق کو تحفظ دو۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت نے جے یو آئی کے مطالبے پر شق 35 ختم کر دی۔ کمیشن کے قیام کا مقصد ملکی اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اقلیتی برادری بھی اتنی ہی اچھی ہے جتنے ہم ہیں۔ قانون کے تحت قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے۔ خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے۔ میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں۔ آقا نامدار کی حرمت پر کوئی بات آئے گی تو میں مخالفت کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل پر گنتی کے وقت ایوان سے باہر چلے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما نور الحق قادری نے کہا اس طرح کے معاملات اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیے جائیں، یہ نیا پٹارا نہ کھولا جائے، یہی گزارش ہے۔ ہمیں اس قسم کے مسائل میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا شاید وزیر قانون کو پتہ نہیں۔ قانون اس پہ ایوولوشن پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ قوانین میں، آئین میں، جیسے حضرت نے فرمایا
کوئی اگر چیزیں ہیں تو آئیں مل کے بیٹھیں, دیکھیں اس کو. اگر کسی قانون میں کوئی بہتری لانی ہے, میں اس قانون کی بات نہیں کر, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی قانون میں انکلوڈنگ دس ون, اگر آپ نے کسی آئینی کو ترمیم اور بہتری لانی ہے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. اقلیتوں سے متعلق بل پہلے دونوں ہاؤس پاس کر چکے تھے. صدر مملکت کے پاس جب بل گیا تو اس میں کچھ ترامیم کا کہا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہنمائی شامل کی گئی. ہماری جان, مال, اولاد سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں ہو سکتا. برآمدات میں اضافے پر مبنی ملکی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ٹیکس شعبے کی اصلاحات پر ورکنگ گروپ کا اجلاس. کہا حکومت ٹیکس دینے والے کاروباری حضرات اور کمپنیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. کاروبار اور مضبوط معیشت ہی سے ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا. پاکستان کے مثبت تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں سیاحت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا ہمارے پاس نانگا پربت, براڈ پیک جیسے خوبصورت مقامات ہیں. پاکستان آنے والے سیاح یہاں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں. بنو میں اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر حملہ. اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی اللہ شہید. میرانشاہ روڈ پر ہونے والے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں اور ایک شہری نے بھی جام شہادت نوش کیا. فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور ڈرائیور زخمی ہوا. شہید اسسٹنٹ کمشنر اور 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. آئی جی کے پی کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میرانشاہ اور عسکری اور سول حکام کی شرکت. راولپنڈی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ. جلد سے جلوس دھرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 یکم سے 3 دسمبر تک لگائی گئی ہے. غیر قانونی سرگرمی کے انعقاد پر قانون فوری حرکت میں آئے گا. شہری کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنے. ضلع انتظامیہ کی اپیل. پنجگور کے علاقے چتکان میں دہشت گردوں کا ایک گھر پر راکٹ حملہ. 2 بچے زخمی. فوری طبی امداد کے لیے DHQ اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے 2 راکٹ فائر کیے. علاقے میں خوف و ہراس. شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی. ملزمان کی تلاش جاری. فیصل آباد میں CCD کی کارروائیاں. 4 منشیات فروش ہلاک. حکام کے مطابق پولیس نے 4 افراد کو ناکے پر رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کے دوران ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. کراچی اورنگی ٹاؤن میں شہری کو قتل کرنے والا ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا. مشتعل افراد کے تشدد سے شدید زخمی. اسپتال منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا. ملزم کا ساتھی موقع سے فرار. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. 3 سالہ ابراہیم کی ناگہانی موت کے بعد بھی انتظامیہ کی بے حسی برقرار. کراچی میں جگہ جگہ کھلے مین ہولز موت کے کنوؤں کا منظر پیش کر رہے ہیں. واقعے کا پرچہ کٹا, نہ کوئی معطل ہوا. متاثرہ خاندان انصاف کا منتظر. شہریوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے حکمرانوں کی ہٹ دھرمی کی شدید مذمت. نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں سلنڈر دھماکہ. 4 افراد زخمی. ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ سلنڈر سے گیس لیکیج کے باعث ہوا. دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے. ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سری لنکا کے صدر کو فون. سمندری طوفان سے تباہی پر گہرے دکھ کا اظہار. جانی نقصان پر تعزیت. امداد کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. سری لنکن صدر نے پاکستان کی فوری امدادی کارروائیوں کی تعریف. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر. مکمل سفری دستاویزات کے کسی مسافر کو نہ روکا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں نامکمل اور جعلی دستاویزات والے مسافروں کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے. وطن کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی بھی فرد کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के लड़कों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे भर में हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जारी कोर्स के 35 रुकनी सिविल अफसरान के वफ्द ने मीरान शाह का दौरा किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। वफ्द को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी चैलेंजेस और क़याम अमन में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द के अरकान ने टोची म्यूज़ियम और तकनीकी हॉल का भी दौरा किया। वफ्द ने पाक फ़ौज की शुमाली वज़ीरिस्तान की तरक्की और अमन के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें दुनिया भर के लिए संगीन खतरा बन गईं। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द पनागाह बन चुका। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान फिर वही रूप धार रहा है जैसा दुनिया ने दोबारा न होने देने का अहद किया था। ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर अफगानिस्तान से मुंसलिक ड्रोन हमला दहशतगर्दी के सरहद पार फैलने का सबूत। विदेशी रिव्यू के मुताबिक दहशतगर्दी जो कभी सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती थी अब हर समत फैल रही है। और कोलू में फुटबॉल टूर्नामेंट, इलाकाई टीमों की इवेंट में भरपूर शिरकत। मेहमान खुसूसी IGFC बलूचिस्तान ने कहा ऐसी सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के साथ मुस्बत रास्ता भी फराहम करती हैं। मकामी आमायदीन ने टूर्नामेंट को खुशाइन करार दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।